بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور سے اطلاع یہ ہے کہ اگرچہ جگہ جگہ پولیس نے قافلوں کو روکنے کی کوشش کی، لاہور کے شہریوں کو بھی روکنے کی کوشش کی، اور واحد قابل عمل راستہ جو ہے رنگ روڈ اسے بند کر دیا گیا ہے، اس کے انٹرچینج بھی بند کر دیے گئے ہیں، اس پہ کرفیو کا سماں ہے، اس میں داخل ہونے والوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود جلسہ گاہ بھر گئی ہے اور رات ہی سے لوگ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور خطاب شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. براہ راست جلسہ گاہ میں تو میرا رابطہ نہیں ہوا، لیکن رپورٹروں سے رابطہ ہوا، ان کا کہنا تھا کہ جلسہ گاہ بھری ہوئی ہے. ایسی شرائط اس پہ عائد کی گئی تھیں، 45 ایسی شرائط ابھی میں ذکر کرتا ہوں. ممکن ہے وہ آپ کے لیے بوریت ہی کا باعث ہوں کسی قدر، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حکومت نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا، کوئی کسر چھوڑے نہیں جلسے کو ناکام بنانے کے لیے. دوسری خبریں یہ ہیں، ایک قابل اعتماد ذریعے کا کہنا ہے کہ حکومت کو نوٹس دے دیا گیا ہے فیصلہ سازوں کی طرف سے کہ 15 اکتوبر تک ترامیم منظور کرائیں، جس میں لازم ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو اور آئینی عدالت قائم ہو جائے، وگرنہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اپنے گھر جائیں. یہ ایک ذریعے کا دعویٰ ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے بلاول بھٹو صاحب کا کہ وہ رام کر لیں گے مولانا فضل الرحمان کو، اور اگر وہ نہیں مانتے تو اس کے باوجود تعداد پوری کر لی جائے گی. چنانچہ عمران خان اور پی ٹی آئی تو مشکل میں ہیں ہی، مگر حکومت اس کے سوا مشکل میں ہے. ایک اقلیتی گروہ کے لیے ایک عظیم اکثریت پہ حکومت کرنا جتنا دشوار ہو سکتا ہے، باوجود اس کے کہ ہر طرح سے ان کی مدد کی گئی، وہ دشوار ہے. معاشی مشکلات اس کے سوا ہیں اور کہیں سے کوئی مدد نہیں مل رہی، اور بہت بڑا فائنینشیل کرائسس جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کچھ کیا گیا تھا کچھ نہیں کیا گیا تھا، وہ پیدا ہو چکا ہے. اس کے بارے میں رات کو آپ سے بات کروں گا، اس لیے کہ اس وقت تو جلسے پہ بات ہو رہی ہے. جلسے کے لیے جو شرائط مقرر کی گئیں وہ سخت نہیں، سخت شرائط تو بعض اوقات لگائی جاتی ہیں، ناقابل یقین تھیں. اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جلسہ گاہ کو بھی اور اس کے ارد گرد کے راستوں کو بھی کنٹینروں سے بھر دیا گیا. رات کو میں نے رات گئے ممتاز وکیل نعیم پنجوتھا صاحب کو دیکھا کہ اپنے 2 نوجوان ساتھیوں کے ہمراہ ایک موٹر سائیکل پر سوار جا رہے ہیں جلسہ گاہ کی طرف، اور کہہ رہے ہیں کہ کار پہ تو جا نہیں سکتے تو موٹر سائیکل پہ ہی جا سکتے ہیں. رات گئے سفید بالوں والا ایک آدمی جلسہ گاہ میں چیختا پھر رہا تھا، تاریکی میں اس کے چہرہ تو کم دکھائی دیا، یعنی نظر تو آ رہا تھا ایک بوڑھا آدمی ہے. وہ چیخ رہا تھا، خدا کے واسطے گھروں سے نکلو، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ نکلو. بے تاب اور بے چین لاہور کے شہری اس طرف جا رہے تھے، ہر جگہ انہیں روکا جا رہا تھا، مگر بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ پولیس بھی ایسی کوئی بہت مستعد نہیں تھی، دل و جان سے کام نہیں کر رہی تھی. پولیس کو تو ظاہر ہے دھمکایا جاتا ہے کہ اگر ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو نکال دیا جائے گا نوکری سے. اور ایسے واقعات ہیں، معلوم ہوئے ہیں، پولیس والے گھروں میں راتوں کو روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ظلم ہم نے کیا ہے وہ ہمیں سونے نہیں دیتا، اور معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا. ہزاروں پولیس اہلکار افسر نفسیاتی مریض بن گئے. عجیب و غریب شرائط میں سے ایک یہ تھی کہ سنگجانی کے رات بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے وہ پہلے تو میرا خیال تھا سنگجانی میں، پتہ چلا ہے کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو تقریر کی تھی اس پہ کھلے عام معافی مانگے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ اعلیٰ شخصیات پر تنقید نہیں کی جائے گی، مردوں اور عورتوں کے لیے کہ حصے الگ ہوں گے، اور امن و امان کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہوگی. 3 بجے جلسہ شروع کر کے 6 بجے ختم کر دیا جائے گا. دوسرے شہروں سے آنے والے سامعین لاہور کی پرامن زندگی میں خلل نہیں ڈالیں گے. جلسے میں ریاست اور اس کے خلاف قوانین کے خلاف نعرے بازی نہیں ہوگی.
سنگجانی کے جلسے میں اور دوسرے جلسوں میں بھی قابل اعتراض تقاریر کرنے والوں میں سے کوئی اسٹیج پر دکھائی نہ دے. اگر ایسا ہوا تو گرفتاری میں سہولت کاری کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی انتظامیہ کی ہوگی. اور ایک حیران کن بات، جلسہ گاہ میں کوئی افغان جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا. افغان تنخواہ دار افرادی قوت کو جلسہ گاہ میں نہیں لایا جائے گا. گویا 70% پارٹی کی لوگوں کی حمایت رکھنے والی پارٹی کو اس کی ضرورت آ پڑی ہے کہ وہ افغانستان سے لوگوں کو پیسے دے کر لائے. اور وہ پیسے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو پیسے دے کر نہ لائے، تنخواہ دار، یعنی افغانستان میں آبادی کا ایک حصہ ہے، لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، جن کو پی ٹی آئی تنخواہ دیتی ہے. اس فکرے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، الزام تو یہی لگتا ہے. اور افغان جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا. افغان جھنڈا کون لہرائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ یعنی کیا یعنی پوچھا جائے، یہ معافی چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے پاگل ہوئے ہیں کہ وہاں تنخواہ دار آدمی رکھیں گے اور افغان جھنڈے لہرائیں گے اور افغانستان کے حق میں نعرے لگائیں گے. منتظمین ایس ایس پی ماڈل ٹاؤن کے ساتھ مل کر کام کریں گے امن و امان قائم رکھنے کے لیے. کسی سیاہ یافتہ شخص کا کوئی ویڈیو اور آڈیو پیغام نشر نہیں کیا جائے گا. ممکن ہے اس سے مراد عمران خان بھی ہوں اور اس پہ مقدمہ بھی درج کیا جائے. منتظمین ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مل کر لاہور رنگ روڈ کاہنہ کی بیرونی ریلنگ کے ساتھ خاردار تار اور ٹینٹ نصب کریں گے. جہاں جہاں ضروری ہو کنٹینر رکھے جائیں گے اور منتظمین اس کار خیر میں مدد فراہم کریں گے. اسٹیج کے چاروں طرف پائپ لائن لگائی جائے گی. منتظمین کی ذمہ داری ہوگی کہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص وی آئی پی ایریا میں اور وی آئی پی اسٹیج کے قریب، وی آئی پی وہ گیٹ اور اسٹیج کے قریب تک نہ آنے پائے. پارٹی کے فراہم کردہ رضاکار سامعین کی قطاروں کی تشکیل اور داخلی راستوں کو پرامن رکھنے کے ذمہ دار ہوں گے. بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے جنریٹرز کا انتظام کیا جائے گا. نابالغ بچے جلسہ گاہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے. علاقے میں کسی کو اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. ڈنڈوں کے ساتھ پنڈال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. آتش بازی پہ مکمل پابندی ہوگی. کسی مذہبی گروہ، جماعت یا فرقے کے جذبات مجروح نہیں کیے جائیں گے. کوئی ایسا شخص جلسے میں شریک نہیں ہوگا حکومت جسے اشتہاری قرار دے چکی ہو، وگرنہ انتظامیہ پر مقدمہ دائر کیا جائے گا. اس شخص پہ نہیں، انتظامیہ پہ. کوئی آدمی غیر ذمہ دار آدمی چلا جاتا ہے وہاں تو ذمہ دار اس کے عمران خان ہوں گے اور پارٹی ہوگی اور جلسے کی انتظامیہ ہوگی. لاہور کی سڑکوں اور گلیوں پر کوئی جلوس نہیں نکالا جائے گا، کوئی ریلی نہیں نکالی جائے گی. جلسے کا اعلان کرنے کے لیے کوئی موبائل وین یا کوئی دوسری گاڑی استعمال نہیں کی جائے گی. لاہور رنگ روڈ کاہنہ کے باہر پولیس کی اجازت کے بغیر کوئی استقبالیہ ڈیسک قائم نہیں کیا جائے گا. جلسے کے لیے شہر میں کہیں بھی وال چاکنگ نہیں ہوگی. کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے شخص کا پتلا نہیں جلایا جائے گا. کسی کا بھی جھنڈا نہیں جلایا جائے گا. جلسہ گاہ میں آنے والی گاڑیوں کی پارکنگ ٹریفک پولیس کی مرضی سے ہوگی، اس کی اجازت سے، اس کے ساتھ طے کر کے. اسٹیج کے آس پاس اور ارد گرد سیکورٹی کی پنڈال کے آس پاس اور ارد گرد کی سیکورٹی کی ذمہ داری پارٹی کی مقرر کردہ انتظامیہ پر ہوگی. منتظمین ذمہ دار ہوں گے کہ جلسے کے اختتام تک تمام شرکاء پرامن رہیں اور پرامن طور پر منتشر ہو کر اپنی منزل تک پہنچے. یعنی اگر کوئی چترال سے قافلہ آئے، چترال تک اس کا پرامن طور پر پہنچنا پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کی نہیں ہے.
اس کا انتظام جو ہے وہ پی ٹی آئی کرے گی. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے ذمہ دار منتظمین ہوں گے. خبر یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیصلہ سازوں نے اپنا مکمل دھاندلی سے پھوٹنے والی حکومت کو مطلع کر دیا کہ اگر 15 اکتوبر تک، یہ ایک ذریعے کا دعویٰ ہے، آئینی ترمیم لا کر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، ورنہ شہباز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری کو گھر جانا ہوگا. خیر، نواز شریف تو گھر جائیں گے، وہ گھر میں ہی ہیں اور کیا کر رہے ہیں. قافلوں کی آمد جاری تھی. ابھی 15 منٹ پہلے تک جب میں رابطے میں تھا تو قافلوں کی آمد جاری تھی، حتیٰ کہ جنگ اور سرگودا تک سے. دوسرے شہروں سے تو آ ہی رہے ہیں. علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ I-9 اسلام آباد میں مقدمہ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج ہے. ان کی درخواست ضمانت خارج کی جا چکی ہے اور علی امین کی طرف سے عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے. بلاول بھٹو، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترامیم پر راضی کر لیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ آئینی عدالت کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں. آئینی عدالت ایسے تفریحاً قائم کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان سے مشاورت جو ہے وہ امید ہے کامیاب رہے گی. نہیں کامیاب ہوگی تو تعداد ویسے بھی پوری کر لی جائے گی. سابق وزیر اعلیٰ اور ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مولانا فضل الرحمان کیوں ان کی بات مانیں گے. پریکٹسز اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو صدر کی طرف سے جاری کیا گیا جسٹس منیب اختر کو اس پینل سے نکالنے کے لیے، اس کمیٹی سے جو پینل طے کرتی ہے، اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس میں وفاقی حکومت کو بھی فریق بنایا گیا اور بھی فریق ہیں. درخواست میں کہا گیا کہ آرڈیننس کا اجرا بدنیتی پر مبنی ہے. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لاہور میں بغیر اجازت کے کارنر میٹنگ کرنے پر پی ٹی آئی کے 20 سے زیادہ کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. علی اعجاز، اس کے علاوہ علی اعجاز بٹر، یاسر گیلانی سمیت بہت سے کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب نے جو کبھی نواز شریف کو راہ کا ایجنٹ کہا کرتی تھی، یہ الزام لگایا کہ علی امین گنڈاپور ڈنڈا بردار فورس اور اسلحہ لے کر لاہور آ رہے ہیں. فرمایا کہ خلاف ورزی کی تو قانون اپنا راستہ بنائے گا. لاہور کی رنگ روڈ میں نے آپ کو بتایا بند کر دیا گیا. یہ واحد معقول راستہ ہے، یہ واحد ریزنیبل راستہ ہے یہ لاہور میں داخلے کا. باقی تو ہر جگہ ٹریفک کا سیلاب ہے. اور آخری اطلاع، جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ اس کے باوجود جلسہ گاہ بھر گئی ہے. جو کام اچھا تحریک انصاف، یہ جو علی امین گنڈاپور کے معافی مانگنے کا مسئلہ ہے، تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ روز جو بیان حلفی دیا گیا اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. یہ بعد میں انہوں نے اضافہ کر دیا لگتا ہے. بعد میں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں یہ فقرہ موجود تھا. جو کام حماد اظہر صاحب نہ کر سکے، جس وجہ سے بھی مجبوری کی وجہ سے، ویسے تو وہ متحرک آدمی ہیں اور دوسری قیادت کو کرنا تھا، وہ اس اپنا بیمار کمزور نظر آنے والی خاتون، دھان پان سی خاتون عالیہ حمزہ نے کر دکھایا. لاہور کے سیکٹری عباس یونس، عائشہ بھٹا اور دیگر ٹیم، خواتین کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کی والدہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صنم جاوید کی والدہ کو، اور صنم جاوید نے حسب معمول سخت ری ایکشن دیا اور پوچھا ہے یہ کس کماش کے لوگ ہیں. انہوں نے اس سے بھی سخت لفظ استعمال کیا. کاہنہ انٹرچینج پر پولیس نے تشدد کیا ہے خوشاب سے آنے والے قافلے پہ. محب حسین بھٹی اور شاہد صاحب اور کچھ دوسرے لوگ زخمی ہیں.
لاہور پی ٹی آئی کے صدر شیخ امتیاز نے کی ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جلسہ گاہ میں، جس میں کہا گیا مجھے 2 دفعہ نقاب پوشوں نے جلسہ گاہ سے اغوا کرنے کی کوشش کی، یہ لیکن یہاں کارکنوں کی تعداد اتنی بڑی تھی کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سادہ سی بات ہے، بالکل آخری نتیجہ حکومت لڑکھڑا رہی ہے، نہ یہ ڈیلیور کر سکتی ہے۔ رات کو میں آپ کو کچھ بہت اہم واقعات بتاؤں گا جو بھارت کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، جو قرض لیے جا رہے ہیں، اور ایک منی بجٹ آنے والا ہے، اور ٹیکسوں کی مزید بھرمار ہونے والی ہے، مہنگائی کا ایک اور طوفان اٹھنے والا ہے۔ اس کا ڈیٹا پورے تمام اعداد و شمار آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ فی الحال آپ کو اطلاع دینی تھی کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹل تک کا زور لگا لیا، لیکن جلسہ گاہ بھر گئی ہے اور جلسہ اپنا امپیکٹ جاری رکھے گا۔ اور ہمیشہ کی طرح میں عرض کرتا ہوں، عوامی تحریکیں کبھی نہیں ختم ہوا کرتی۔ یہ حکومت کوئی دن کی مہمان ہے، جب تک اس کو سہارا دیا جاتا رہے گا منفی حربوں سے، لیکن بہرحال اس کی ایک قیمت ہوگی۔ اس لیے کہ پولیٹیکل سائنس کا اصول یہ ہے کہ 20% لوگوں کو مشتعل کر کے حکومت نہیں کی جا سکتی، تو 70-80% لوگوں کو مشتعل کر کے کیسے حکومت کی جا سکتی ہے؟ باقی 20% بھی ناخوش ہیں۔ مہنگائی سے کون خوش ہوتا ہے؟ بے روزگاری سے کون خوش ہوتا ہے؟ اور وہ اعداد و شمار یاد رکھیے گا، 94% پاکستانی ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اٹ نیور ہیپنڈ ان ہیومن ہسٹری کہ اتنی بڑی آبادی جو ہے، 94% آبادی کسی ملک کے مستقبل سے مایوس ہو گئی ہو، اور اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں سب لوگ پہچانتے ہیں، اور انہیں تاریخ کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہوگا۔ اپنا کوئی ضمیر ہوتا تو اسے بھی جواب دیتے، اور ایک دن تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب کو حساب دینا ہی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔